أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا صدق اللہ العظیم۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ القرآن، ہم نے قرآن مجید میں نازل کر رہے ہیں ما ہوا شفاء و رحمہ، جو چیزیں جو بھی نازل فرما رہے ہیں وہ شفا بھی ہے ان میں اور رحمت بھی ہے للمؤمنین، ماننے والوں کے لیے۔ یعنی قرآن مجید کی دو خصوصیات ہیں کہ جو اس پر ایمان لائے سچے دل سے، اس پر عمل کرے، اس کو یہ شفا بھی نصیب فرمائے گا اور رحمت بھی عطا کرے گا۔ اب شفا سے کیا مراد ہے؟ اس پر تو پوری امت کا اتفاق ہے کہ شفا سے مراد انسان کی جو باطنی بیماریاں ہیں ان کے لیے قرآن مجید شفا ہے۔ قرآن مجید جو انسان کی روح کو صاف کرتا ہے، انسان کو پاکیزہ کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے انسان کا، اور مومنین پر قرآن مجید رحمت کا باعث بنتا ہے۔ اچھا، اللہ کریم جب رحمت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو عام طور پر قرآن مجید میں اس سے مراد آخرت کی نجات اور بخشش ہوتی ہے۔ جو رحمت جس پہ ہو گئی، آخرت میں اس کی نجات اور بخشش ہو گئی، تو فرمایا قرآن مجید جو ہے جو اس پر سچے دل سے ایمان رکھے، عمل کرے، تو اس میں آخرت میں انشاءاللہ رحمت کا باعث بنے گا۔ جب رحمت مل جائے گی تو نجات ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی، اور دنیا میں شفا کا باعث بنے گا۔ اب باطنی بیماریوں سے تو ہے ہی، البتہ ظاہری بیماریوں سے بھی اگر کوئی یقین سے کرے تو شفا ملتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، یہ تجربے نے بتایا ہے۔ یعنی لوگوں نے تجربات کیے، یعنی کسی نے پڑھا جی میں نے فلاں آیت پڑھی تھی، مجھے اس سے شفا مل گئی، تجربہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس کو اس یقین پر نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ نے کہا ہے یا اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، بزرگوں کے تجربات ہیں، انہوں نے کر لی ہیں تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ ہے شفا اور رحمت مومنین کے لیے۔ ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور فرمایا لیکن جو ظالم ہیں جو اس کو نہیں مانتے، وہ قرآن مجید ان کے خسارہ اور نقصان میں اضافہ ہی کرے گا، کچھ نہیں کرے گا مگر نقصان میں اضافہ کرے گا۔ مطلب وہ نہیں مانیں گے اور اس قرآن مجید کے خلاف چلیں گے تو ان کا خسارہ دنیا میں آخرت کے اعتبار سے بڑھتا ہی رہے گا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، فرمایا انسان کی طبیعت، فطرت یہ ہے، عادت یہ ہے کہ جب ہم اس پر کوئی نعمتیں کرتے ہیں، کوئی انعام دیتے ہیں، نعمتوں کی فراوانی کرتے ہیں، اعرض، تو انسان اللہ سے اعراض کرتا ہے، اللہ سے دور ہٹ جاتا ہے اور سمجھتا ہے گویا مجھے اپنی محنت سے مل گئی، مجھے اپنی ذہانت سے مل گئی، اپنی لیاقت سے مل گئی، اپنی قابلیت سے مل گئی، تو انسان اعراض کرتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور اپنا پہلو تہی کرتا ہے، پہلو موڑ دیتا ہے اللہ سے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے تو انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں رویے اللہ نے فرمایا کہ یہ ناشکری کے رویے ہیں، یہ مومن کا رویہ نہیں۔ مومن کا رویہ یہ ہے کہ جب کوئی نعمت ملے، انعام ملے، تو اللہ سے مزید اللہ کے قریب ہو جائے، مزید اللہ کا شکر ادا کرے، اور جب کوئی مصیبت آئے تو مایوس نہ ہو۔ مایوسی بھی کفر ہے، مایوسی بھی گناہ ہے۔ اللہ کی رحمت کی امید رکھے اور اللہ سے اس کی رحمت کو طلب کرتا رہے۔ شیطان ایسے مواقع پر انسان کو مایوس کر کے اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اس لیے فرمایا مایوس نہیں ہونا۔ کل یعمل علی شاکلتی، فرمایا کہ انسانوں کی طبیعت یہ، آپ ان کو بتا دیجئے کہ ہر کوئی بس اپنے اپنے مزاج کے مطابق چلتا ہے، جو اس کی عادت ہوتی ہے، طبیعت ہوتی ہے، اس کے مطابق چلتا رہتا ہے، جبکہ انسان کو اصل میں حق کے مطابق چلنا چاہیے، چاہے وہ اس کی طبیعت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔
چاہے اس کی طبیعت کے خلاف ہو. انسان اپنی طبیعت کو فالو کرتا ہے، بس میں تو ایسے کرتا ہوں، یہ جی میرا مزاج یہ ہے. تو یہ اس مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے. مزاج تو ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی نرم مزاج ہوتا ہے، کوئی سخت مزاج ہوتا ہے، کوئی غصے والا ہوتا ہے، کوئی کم غصے والا ہوتا ہے، لیکن انسان اپنی تربیت کر کے، تعلیم و تربیت سے اپنے مزاج کو بہتر کر سکتا ہے. تو مزاج یہ بنانا ہے کہ جہاں بھی حق کی بات آئے اس کو آگے سر جو ہے وہ جھکا دیا جائے، اور جہاں بھی غلط ہو بس ٹھیک ہے اس کو انکار کر دیا جائے. اللہ نے فرمایا کہ انسان، آپ ان کو بتا دیجیے کہ تم لوگ اصل میں اپنے شاکلہ پہ چلتے ہو، اپنے مزاج پہ چلتے ہو، اللہ کے حکم پر نہیں چلتے. تمہیں اصل میں اللہ کے حکم پہ چلنا چاہے تمہاری مزاج کے خلاف ہو. کہتے ہیں نا انسان صبح اٹھتا ہے نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، تو ایسی حالت میں اگر اپنی طبیعت پر جبر کر کے نماز پڑھ لے گا تو اس کا اجر اور بھی زیادہ ہوگا. چاہے مزہ نہ بھی آئے، چاہے نماز میں دل نہ بھی لگے، لیکن اس نے اپنی طبیعت پر جبر کیا تو یہ اللہ کو پتا ہے کہ طبیعت کچھ اور چاہ رہی تھی، لیکن میرا بندہ میری خاطر اپنے تقاضے کو، اپنے مزاج کو، اپنی طبیعت کو پیچھے کر کے میرے حکم کو اس نے آگے کیا، اب میں نے بھی اس کو آگے کرنا ہے. اللہ ہمیں یہ سمجھ نصیب فرمائے. تو ہمیں اپنی مزاج اور طبیعت پر نہیں چلنا، اللہ کے حکم پر چلنا ہے. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، فرمایا تم اپنی طبیعتوں پہ چلتے رہتے ہو، تمہارا رب سب سے بہتر جانتا ہے کہ کون جو ہے وہ سیدھے راستے پر، اور سیدھے راستے پر وہی ہے جو میرے پیغمبر کے راستے پر چلے گا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، فرمایا یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ روح جو ہے میرے رب کا حکم ہے. اب رب کا حکم کیا ہے، کس طرح ہے؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، میں ایسی باتوں کے بارے میں ہم نے آپ کو زیادہ علم نہیں دیا، تم اس کی حقیقت نہیں جان سکتے، حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، بس اللہ کا حکم ہے. اب اس آیت کے بارے میں مفسرین نے بڑی لمبی لمبی بحثیں کی ہیں. ایک گروہ کا تو یہ کہنا ہے کہ یہاں روح سے مراد وحی ہے، اور قرآن مجید نے خود کئی اور مقامات پر روح سے مراد وحی دیا ہے، اور وحی لانے والے جو فرشتے ہیں ان کو بھی روح القدس کہا ہے، اور روح الامین بھی کہا ہے جبرائیل علیہ السلام کو. تو اس سے مراد وہ کہتے ہیں کہ وحی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ وحی کس طرح آتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں تم صحیح طریقے سے جان نہیں سکتے، کیوں؟ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ جس طرح جس انسان کو چاہے اب اس کے لیے منتخب کر لیتا ہے، اور وہ انسان بھی اس کی پوری ماہیت کو نہیں جان سکتا کہ یہ میرے حکم کی اصل حقیقت کیا ہے. ایک گروہ تو یہ کہتا ہے. دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، روح سے مراد وہی نہیں ہے، روح سے مراد وہی ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں. اصل میں ہم سمجھتے ہیں عام معنی میں ہم روح کو جان کے معنوں میں لیتے ہیں، ایسے ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں روح نکل گئی یعنی جان نکل، ایسا نہیں ہے. جان اور چیز ہے، روح اور چیز ہے، نفس اور چیز، تینوں الگ الگ چیزیں ہیں. جان کیا ہوتا ہے؟ یہ انسان کے جو سیلز ہیں ان کے درمیان ایک جو کیمیکل ریئیکشن ہو رہا ہوتا ہے وہ جان ہے. وہ کیمیکل ریئیکشن انٹریکشن سیلز کا جب ختم ہوتا ہے، وہ ڈیڈ ہوتے ہیں تو جان ختم ہو جاتی ہے. یہ تو ہے جان. جو ہی یعنی سیل اور وہ سپرم اور ایگ ملتے ہیں تو یہ کیمیکل ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے، اور 1 سے 2، 2 سے 4 وہ ڈویژن شروع ہو جاتی ہے سیلز کی. جان تو تب سے شروع ہوگی، حرکت شروع ہوگی نا، اس میں جان آ گئی تو سیل 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16 بنے، ڈویژن ہوتی رہتی ہے. تو یہ تو جان ہے. روح اور چیز ہے. روح اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے. اس روح کی وجہ سے انسان جو ہے مکلف بنتا ہے، باشعور بنتا ہے. وہ پہلے لوتھڑا ہوتا ہے گوشت کا جو ماں کے پیٹ کے اندر بن رہا ہوتا ہے، سیل کی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، سیل بڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے. گروتھ اس جان کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے جو جان اس کے اندر موجود ہے. لیکن شعور جو ہے وہ اللہ کے اس حکم سے آتا ہے جس کو اللہ روح فرماتے ہیں، اس حکم سے آتا ہے. اور نفس جو ہے وہ انسان کے اندر وہ مادہ ہے یا انسان کے اندر وہ طاقت ہے جو انسان کو برائی پر بھی ابھارتی ہے اور نیکی پر بھی. اس کو بھی انسان نے اپنی کوشش اور محنت سے اس قابل بنانا ہوتا ہے کہ اس کے اندر برائی پر ابھارنے کی مادہ ختم ہو جائے اور یہ نیکی پر ہی ابھارے. ایک تفسیر یہ ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے، قریش مکہ نے یہودیوں کے پاس گئے اور یہودیوں سے پوچھا ہمیں کوئی ایسے 3 سوال بتائیں کہ جو ہم کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ ناکام ہو جائے، معاذ اللہ، یہ ہمیں جواب نہ دے سکتے.
یہودیوں نے کہا اچھا تم ان کو 3 سوال کرنا، اگر تو انہوں نے تینوں میں سے تینوں کا جواب دے دیا تب بھی ناکام ہے، اگر تینوں میں سے کسی کا جواب نہ دے سکے تب بھی ناکام ہے، تینوں میں سے ایک کا جواب دے سکے تب بھی ناکام ہے، اچھا تینوں میں سے 2 کا جواب دے دیا، ایک کا نہ دیا، پھر کامیاب۔ اچھا 3 سوال یہ بتائے کہ آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ وہ غار والوں کا کیا معاملہ ہے، اصحاب کہف جو قرآن مجید میں تفصیل سے سٹوری آتی، غار والوں کا معاملہ پوچھیں۔ دوسرا سوال پوچھیں اس بادشاہ کا کیا معاملہ جس نے پوری دنیا کو فتح کیا، ذوالقرنین، وہ بھی سورہ کہف کے اندر آ گیا۔ اور تیسرا ان سے پوچھے روح کیا ہوتی ہے۔ اب مشرکین نے آ کر ان کے سکھانے پر تینوں سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، اور آقا نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم اچھا میں کل جواب دوں۔ اب جب کل آئی تو کوئی وحی نہیں آئی، اب حضور خاموش، اب پورے مکہ میں شور مچ گیا، اور کافر تو پہلے اس کے انتظار میں ہوتے تھے کہ جناب یہ دیکھیں مسلمانوں کے نبی جواب نہیں دے سکے۔ اب یہ 2 دن گزرے، 4 دن گزرے، بعض یعنی ان روایت میں آتا ہے 15 دن کا آتا ہے، بعض میں 20 دن کا آتا ہے، بعض میں زیادہ کا بھی آتا ہے۔ اللہ نے پھر وہی فرمائی کہ دیکھو تم نے انشاءاللہ نہیں کہا، تم نے خود ہی کہہ دیا میں جواب دوں، میں کیا ہوتا ہے جواب تو میں نے بھیجنا تھا، انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا، اگر تم انشاءاللہ کہتے تو ہم فوراً جواب کو نازل فرماتے۔ پھر حضور نے انشاءاللہ کہا تو اللہ نے سورہ کہف بھی نازل فرمائی جس میں ان دونوں سوالوں کا جواب دیا، اور روح کے بارے میں یہاں پہ جواب دیا کہ روح جو اللہ کا امر ہے تم اس کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتے۔ تو اب وہ دونوں جواب مل گئے، اور یہودیوں کا پورا ہو گیا کہ 2 کا جواب مل جائے گا، ایک کا پورا جواب نہیں ملے گا، لیکن ظاہر ایمان قسمت میں نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے، اور آگے اس سے مشکل باتیں بھی آئیں گی، لیکن چونکہ ان کا مقصد صرف بحث کرنا تھا، مقصد اعتراض کرنا تھا، ایمان لانا نہیں تھا، اس لیے قسمت میں ان کا ایمان نہیں ہوا۔ فرمایا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اللہ فرماتے اگر ہم چاہیں تو آپ کی طرف جو ہم نے وحی کی ہے اس کو ہم واپس لے لیں۔ اچھا یہ بھی اصل میں کہا حضور کو جا رہا ہے، سنایا مشرکین کو جا رہا ہے کہ دیکھیں قرآن اس بندے نے خود نہیں بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود نہیں بنایا، اب بھی اگر ہم نے جو ان پہ نازل کیا ہے اس کو ہم واپس لے سکتے ہیں، یہ پھر بھی نہیں آپ کو بتا سکتے، یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ میں نے نازل کیا ہے، جو میں نے نازل وہی بتائیں گے، اگر ہم واپس لے لیں تو یہ بھول جائیں گے، یہ اس کو نہیں بتا سکیں گے۔ ثم بالذی اوحینا الیک ثم لا تجد لک به علینا وکیلا، اور اگر ہم واپس لے لیں تو پھر اللہ کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں پاؤ، یہ اللہ ہی ہے جو بھیجتا ہے، الا رحمتا من ربک، اللہ کیوں بھیجتا ہے کہ اللہ کے رب کی رحمت تیرے لیے ہے، اس رحمت کی وجہ سے بھیجتا ہے۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، اور بے شک آپ پر اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اس کے لیے منتخب فرما لیا ہے، اور منتخب فرمایا ہے تو آپ کو بھیجتا ہے، آپ خود نہیں، یعنی اصل میں مشرکین کو بتایا جا رہا ہے یہ خود نہیں بناتے، ایک لفظ بھی خود نہیں کہتے، اور اگر ہم جو اتارا ہوا ہے وہ تو ہم محفوظ ہو گیا نا، اس کو ہم واپس اٹھا لیں تو یہ پھر بھی نہیں بتا سکتے، اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ہمارا نازل کرتا ہے، یہ اللہ کے جو پیغمبر جو ہیں، میرے جو بندے ہیں، یہ خود نہیں بیان کرتے۔ اور آگے پھر ان کو چیلنج دیا، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اے مکہ والو تم سارے انسانوں کو اور سارے جنوں کو اکٹھا کر، ایک نہیں، سب انسان جتنے بھی ہیں روئے زمین پر اور جتنے بھی جنات ہیں، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اور وہ سارے مل کر کوشش کریں اس قرآن جیسا کوئی قرآن بنا لیں، اس قرآن جیسی کوئی بات بنا لیں، لا یأتون بمثلی، اس کی مثال نہیں بنا سکتا۔ یہ چیلنج قرآن نے کئی جگہ بیان فرمایا، ایک جگہ ایک سورت میں کہا، ایک جگہ 10 سورتوں میں کہا، اور یہاں کہا کہ سارے مل جاؤ، انسان نہیں بلکہ جنوں کو بلا لو، سارے ملا کے کوشش کرو، تم اس قرآن کی مثال نہیں بنا سکو گے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا، اگرچہ تم آپس میں ایک دوسرے کی مدد بھی کرو، یعنی ایسا نہیں کہ جنات علیحدہ کریں انسان علیحدہ کریں، دونوں آپس میں ایک دوسرے کی مدد بھی کرو، تب بھی تم اس قرآن کی مثل نہیں بنا سکو گے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ہمارا نازل کرتا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں بناتے، خود نہیں بیان کرتے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ، اور ہم انسانوں کے لیے اس قرآن میں بات کو پھیر پھیر کر بدل کر بیان کرتے ہیں، من کل مثل، ہر طرح کی مثالیں، ہر طرح کی حکمت کی باتیں، تاکہ ان کو سمجھ آ جائے۔ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا،
فرمایا پھر بھی بدبختی یہ انسانوں کی اکثر انکار کر دیتے ہیں اور کفورا ناشکرے بن جاتے ہیں۔ یعنی اللہ نے اتنی بڑی نعمت نازل فرمائی، اس نعمت کا انکار کر کے، اس کی طرف توجہ نہ کر کے، اس کی طرف یعنی خود آگے نہ بڑھ کے، یہ گویا کہ اللہ کے ناشکرے بن کر اپنے آپ کو کفر کے مرتبے، کفر کے درجے پر فائز کرتے ہیں اور کافر اور ظالم جو ہے بن جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس سے بچائے۔ ہمارے پاس بھی تو ہے نا کلام تو کہ ہم اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ یہ کفار کو تو اللہ نے کھلا کھلا کہہ دیا، لیکن اگر قیامت کے دن مسلمانوں سے یہ سوال ہو گیا کیا تم نے اس کا حق ادا کیا تھا، یہ میں نے بھیجا تھا قرآن تمہارے لیے، تو پھر ہمارے پاس اس کا کیا جواب؟ یہ موت سے پہلے پہلے میں نے اور آپ سب نے سوچا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ